پاکستان کون ہے؟ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان۔ ای میل saaf@live.com، ای میل saaf@live.com، ویب بلاگ www.saafsaaf.blogspot.com، روزنامہ نوائے وقت مورخہ 31 دسمبر 2015۔ میں لکھنا چاہتا ہوں لیکن لکھنے کو جی نہیں کر رہا۔ میں کہنا چاہتا ہوں لیکن کہنے کو دل نہیں کر رہا۔ میں مایوس نہیں لیکن اداس ہوں۔ ایک سوال نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے۔ اس کے جواب کے لیے میں لمبے عرصے سے کتابیں پڑھ رہا ہوں، اخبارات دیکھ رہا ہوں، لیکن بات نہیں بن رہی۔ سب کہتے ہیں کہ ہمارا ہر کام پاکستان کے لیے ہے، لیکن پاکستان کون ہے؟ اس کا جواب مجھے آج تک نہیں ملا، اور یہی میری پریشانی کی وجہ ہے۔ میری الجھن کسی نے دور نہیں کی۔ میں نے سب سے پوچھا، مثلاً سیاستدانوں کے پاس گیا تو سامنے حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون نظر آئی۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ ان کا سب کچھ پاکستان ہے، وہ ہر کام پاکستان کی بہتری کے لیے کرتے ہیں۔ شریف خاندان کو 1972 اور 1999 کے بعد، یعنی 30 برس کے دوران 2 مرتبہ مالی طور پر ختم کیا گیا، لیکن پھر بھی ان کے خاندان کے کسی فرد کو کبھی بھوکا نہیں سونا پڑا۔ ان کے خاندان کے کسی فرد کو بیماریوں کے علاج کے لیے سرکاری ہسپتال کے کبھی چکر نہیں لگانے پڑے۔ ان کے خاندان کے کسی فرد کو مفلسی سے تنگ آ کر کبھی خودکشی نہیں کرنی پڑی، بلکہ اس خاندان کو ہر بار مالی موت کے بعد ہر بار دولت کے انباروں والی زندگی ملی۔ کیا نون لیگ پاکستان ہے؟ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 2 رہنماؤں ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو نے پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کیں۔ ان کا کہنا ہے بھٹو خاندان پاکستان کی علامت ہے۔ کیا بھٹو خاندان کی قربانیوں کی وجہ پاکستان ہے، یا بھٹو کے بعد ان کی بیٹی کا وزیر اعظم بننا، یا بے نظیر کے بعد ان کے شوہر کا صدر بننا، یا آصف علی زرداری کے بعد اب ان کے بیٹے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کی خواہش کا ہونا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی، بے نظیر بھٹو کی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی پاکستان میں غریب اور مفلس موجود تھے اور ہیں، بے روزگاری تھی اور ہے، بیماریاں تھیں اور ہیں۔ پیپلز پارٹی کی خاندانی قربانیوں کے باوجود پاکستان کے عام لوگوں کے حالات نہیں بدلے، مگر خاندانی حکمرانی چل رہی ہے۔ کیا پیپلز پارٹی ہی پاکستان ہے؟ میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس گیا۔ ان کا جوان خون جوش مار کر کہتا ہے کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے، کرپٹ لوگوں کا حساب لیں گے، دھمکیوں اور خوف کی سیاست ختم کریں گے۔ لیکن پی ٹی آئی سرمایہ داروں کے سہارے ہی تو چل رہی ہے۔ غریبوں کے اندھیرے گھروں کی مثالیں دے دے کر مخالفین کو للکارنے والے عمران خان خود سینکڑوں کنال کے گھر میں رہتے ہیں۔ زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کو عبرتناک انجام سے دوچار کرنے کا وعدہ کرنے والے عمران خان میاں والی کے غریب لوگوں سے ان کے گھروں کی زمینوں کو حاصل کرنے کے لیے دھمکیاں دیتے ہیں۔ کیا تحریک انصاف ہی پاکستان ہے؟ میں کھلاڑیوں کے پاس گیا۔ یہ کہتے ہیں
پاکستان کے لیے کھیلنا ہمارا فخر ہے، لیکن ان میں بھی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا چلن موجود ہے۔ ان میں سے بھی کچھ کی آنکھیں دولت دیکھ کر چمک اٹھتی ہیں۔ کبھی میچ فکس کرنے کا الزام سنائی دیتا ہے اور کبھی سٹے بازی کی تہمت لگتی ہے۔ کیا یہ کھلاڑی پاکستان ہیں؟ میں فنکاروں کے پاس گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے پاکستان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، لیکن فن کی شہرت اور دولت کی آرزو میں ہندوستان جانے کے لیے یہ بہت ترستے ہیں۔ کیا یہی فنکار پاکستان ہیں؟ میں اجتماعی ٹریجڈیز کے پاس بھی گیا۔ کیا کراچی کی بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں زندہ جلا دیے جانے والے 250 سے زائد افراد پاکستان ہیں؟ کیا قصور میں بدفعلی کا شکار ہونے والے درجنوں بچے پاکستان ہیں؟ کیا لاہور کے قریب سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں غیر قانونی زیر تعمیر فیکٹری گر جانے سے مر جانے والے درجنوں مزدور پاکستان ہیں؟ کیا اے پی ایس پشاور کے عظیم معصوم شہداء پاکستان ہیں؟ میں کچھ انفرادی لوگوں کے پاس بھی گیا۔ کیا لاہور میں اجتماعی زیادتی کا شکار ہونے والی 15 برس کی لڑکی اور اس جیسی بے شمار لڑکیاں پاکستان ہیں؟ بلاول بھٹو نے اپنے پروٹوکول کے نتیجے میں مر جانے والی بسما کے والد کو نوکری دینے کا وعدہ کیا، یعنی ایک ننھی بچی کی قیمت ایک معمولی نوکری ٹھہری۔ کیا بسما پاکستان ہے؟ کیا مردان میں نادرا کے دفتر پر اپنی جان کی قربانی دینے والا گارڈ پرویز خان پاکستان ہے؟ میں لاہور کے ایک نوجوان کے پاس بھی گیا۔ اس نے بی.کام کیا اور MBA میں داخلہ لیا، مگر فیس کے پیسے نہ تھے۔ مزدوری کے لیے ملائیشیا چلا گیا، مگر وہاں بھی ناکامی ہوئی۔ ملائیشیا آنے جانے کا ٹکٹ، ایجنٹ کا کمیشن اور ملائیشیا میں رہنے کے اخراجات کا قرض لے کر 2 سال بعد واپس آ گیا۔ اس کے آباء و اجداد نے لاہور کی بکر منڈی کے قریب چند مرلے کا کچا پکا مکان اس وقت بنایا جب وہاں کوئی آباد نہیں تھا۔ وہ مکان کمزور ہو کر آدھا گر گیا۔ وہ اپنے گھر کے گرے ہوئے حصے کو رات میں رکشہ اسٹینڈ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ رکشے والے رات کو وہاں اپنا رکشہ پارک کرتے ہیں۔ اس کے چھوٹے بھائی رات بھر ان کی چوکیداری کر کے چند روپے کماتے ہیں، جس سے ایک وقت کا کھانا بھی پورا نہیں ہوتا۔ وہ نوجوان خود 2 جگہوں پر مزدوری کرتا ہے۔ ناجائز مشقت اور بھاری ذہنی دباؤ کے باعث وہ جوانی میں ہی بوڑھا لگتا ہے۔ کیا لاہور میں کوئی نہیں جو اسے بی.کام کے برابر نوکری دے تاکہ وہ MBA مکمل کر سکے؟ کیا یہ اور اس جیسے بے شمار نوجوان پاکستان ہیں؟ تاریخ کے شہرۂ آفاق روسی ادیب میکسم گورکی نے روسی انقلاب کے پس منظر میں ایک ناقابل یقین ناول ماں لکھا۔ اس میں ایک ماں اپنے بیٹے کی محبت میں بیٹے کے انقلابی نظریات پر چل پڑتی ہے۔ وہ ایک مرتبہ تارکول بنانے والی ایک فیکٹری میں اپنے بیٹے کے ہم خیال لڑکے کو پیغام پہنچانے جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ 25 برس کا خوبرو نوجوان 65 برس کا صدیوں پرانا بیمار بوڑھا لگ رہا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اس کی عمر کے 40 برس ہمارے ظالم حکمران کھا گئے۔ میں 2015 کا آخری سورج ہوں اور آج شام ہمیشہ کے لیے غروب ہو جاؤں گا۔ میں پریشان ہوں کہ پاکستان چند طاقتوروں کا نام ہے یا کروڑوں مجبوروں کا۔ پاکستان کون ہے؟